نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں، گھر میں دولت لانے والی تسبیح نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھیں تو ہر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ آخر آپ کے ہاتھ خزانہ کون سا لگ گیا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن پھر بھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجت انشاءاللہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، آج ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا کہ تمام دکھیاری پریشان بھائیوں اور بہنوں کو کہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگو گے تو اللہ آپ کی جھولی میں وہ دولت ڈال دے گا۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے اس عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا، وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا، ہر حاجت ہر مراد تمہاری انشاءاللہ اللہ ضرور پوری کرے گا۔ دنیا جہان کی پریشانیاں تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کے میرے بہن بھائیوں تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، تو ایک دفعہ اس عمل کو پڑھ کر دیکھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے وہ 15-20 منٹ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے پڑھ لے، دولت رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے حالات بدل کر رکھ دے گا، رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ہے کہ انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے۔ غریبی اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول جائے تو بن مانگے اللہ اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، وہ فوری طور پر اللہ پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، بد نظری کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ جو کوئی بندہ ایسی پریشانی میں ہے، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا لیکن آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے بتانا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں کہ جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا اور جب سے میں نے اس عمل کا آغاز کیا تو اللہ نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ عمل سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لیں۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، ہمیں رزق روپیہ پیسہ ملے گا یا نہیں، ہمارے مسائل حل ہوں گے یا نہیں۔ دلوں میں وسوسے ناظرین عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پورے یقین سے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر اندیشے رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو یقین جانیے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب اور تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اسی کے سپرد کر دیا جائے۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ عز و جل ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا اور کسی دوسرے کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس علم اور یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور ایک اور جگہ فرماتا ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ ناصرین، دو جہان کے تاجور سلطان بحر و بر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، واضح رہے کہ اسباب اور تدابیر کو ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لینے اور کسب یعنی رزق حلال کمانا ترک کر دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک توکل ہے، یعنی اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں بلکہ اسباب پر اعتماد نہ کرنے اور اللہ پر اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ پھر متوکل کے اعمال کی مختلف صورتیں اور ان کے مختلف احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے یقینی اسباب کو ترک کرے جو اللہ عز و جل کے حکم سے چیزوں کے ساتھ قائم ہو چکے ہیں اور ان سے جدا نہیں ہوں گے تو پھر وہ متوکل نہیں۔ مثلاً سامنے کھانا رکھا ہو، بھوک بھی ہو اور کھانے کی ضرورت بھی ہو، لیکن بندہ اپنا ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھائے اور یوں کہے کہ میں تو توکل کرتا ہوں، تو ناظرین ایسا کرنا بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ ایسے غیر یقینی اسباب کو ترک کر دینا جن کے بارے میں غالب گمان ہے کہ چیزیں ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مثلاً کوئی شخص شہروں اور قافلوں سے جدا ہو کر سنسان راستوں پر سفر کرے جن پر کبھی کبھار ہی کوئی آتا ہے، تو اگر اس کا سفر بغیر زاد راہ کے ہو تو یہ عام شخص کے لیے توکل نہیں بلکہ بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایسے راستوں پر زاد راہ لے کر سفر کرے اور توکل بھی باقی رہے، کیونکہ ان کا اعتماد زاد راہ پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل پر ہوتا ہے۔ اگرچہ زاد راہ کے بغیر سفر کرنا بھی جائز ہے لیکن یہ توکل کا بلند ترین درجہ ہے، اور اسی مرتبے پر فائز ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا سفر بغیر زاد راہ کے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص کمانے کی بالکل تدبیر نہ کرے تو یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ چیز توکل کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ البتہ اگر وہ اپنے گھر یا مسجد میں ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں لوگ اس کی خبر گیری کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ ناظرین، سنت کے مطابق رزق حلال کمانا توکل کے خلاف نہیں جبکہ اس کا اعتماد سامان اور مال وغیرہ پر نہ ہو، اور اس کی یہ علامت ہے کہ وہ مال کے چوری یا ضائع ہونے پر غمزدہ نہ ہو۔ عیالدار شخص کا اپنے اہل خانہ کے حق میں توکل کرنا درست نہیں بلکہ ان کے لیے بقدر حاجت کمانا ضروری ہے۔ اسی طرح سال بھر کے لیے کھانا وغیرہ جمع کر کے رکھنا بھی توکل کے بالکل منافی ہے۔ البتہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت کے لیے ضرورت کے مطابق رکھ لے اور بقیہ مال ذخیرہ نہ کرے بلکہ لوگوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ اپنے آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا بھی توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کرنے والا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور توکل کرنے والے کو اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔
توکل کرنے والے اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر عملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ایمان اور بھروسے کو کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین کے ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط اللہ پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ باقی مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمراء اور غیر عمراء سب اس کے محتاج ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک اللہ عز و جل ہے۔ ناظرین کرام، ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی اور قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے تو راحت پائے گا۔ ناظرین، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو دعا مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو توکل کی یوں دعا مانگیے کہ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنے حبیب ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا، اور سب سے پہلا کام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور قبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ ناظرین کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ یا ذو الجلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی جلالی نام ہے، یا ذو الجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کرتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، اس کی خالی جھولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ کیا مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ ناظرین، وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت تمہارے گھر لے کر آئیں گے، تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب انشاءاللہ دولت سے بھر جائے گی۔ تو یا ذو الجلال والاکرام کا یہ وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذو الجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھ لینی ہے، کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے۔ آخر میں دعا، پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا تو دعا ضرور مانگیے گا۔ دعا نہ مانگی تو وہی بات ہو گئی کہ محنت کی مزدوری کی اور آخر میں دہاڑی لیے بغیر ہی چلے گئے۔ دعا کی فضیلت، اہمیت اور مشروعیت اور ترغیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیات کریمہ کا ذکر کریں گے، اور پھر اس سلسلے میں سنت مطہرہ سے صحیح احادیث بیان کریں گے، اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر بھی کریں گے تاکہ قارئین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت اور ترغیب میں وارد آیات کریمہ کہ میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں،
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھیں، کوئی وظیفہ کریں تو دعا لازمی مانگیا کیجیے، تو دعا لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ دعا لازمی کریں، بھلے چند لمحات کی کر لیں، لیکن کیجیے لازمی۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی حاجتوں اور اپنی پریشانیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں تقریباً 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن بھائیو اور بہنوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ ہی تب دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں چلی آتی ہیں، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اصل میں وہ وجہ ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں، اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقے دینے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم انسانوں کی اوقات ہی کیا ہے، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، اور ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے گناہوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔